وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ حدید ہے، 57ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی یعنی جہاد کیا، وہ لوگ اور وہ کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، برابر نہیں ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ جو پہلے ایمان لے کر آئے وہ اعلیٰ ایمان والے ہیں، جو بعد میں ایمان لائے وہ بھی ایمان والے ہیں، ان کا ایمان بھی اعلیٰ ہے، لیکن نیکیوں کے اعتبار سے جو پہلے لے کر آئے ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت ایمان میں گزارا، انہوں نے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، انہوں نے پہلے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا، اور جو بعد میں لے کر آئے ان کے مقابل میں پہلے والے اعظم ہیں یعنی اعلیٰ ہیں، بڑے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چونکہ ایمان سبھی لے کر آئے، بعد والے اور پہلے والوں نے بھی مال خرچ کیا، بعد والوں نے بھی خرچ کیا، پہلے والوں نے بھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، بعد والوں نے بھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، تو اب دونوں کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اب وہ چاہیں فتح مکہ کے پہلے کے ہوں، چاہیں فتح مکہ کے بعد کے ہوں، چاہیں اللہ کی راہ میں انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا، چاہے فتح مکہ کے بعد اپنے مال کو خرچ کیا، چاہے اللہ کی راہ میں فتح مکہ سے پہلے نکلے، چاہے اللہ کی راہ میں فتح مکہ کے بعد نکلے، جن نے ایمان لے کر آنے کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، اللہ فرماتا ہے اگرچہ مقام و مرتبے میں پہلے والے اعلیٰ ہیں، پہلے والے بلند ہیں بعد والوں کے مقابل، لیکن اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جملہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے جو آخری صحابی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز جانتا ہے، ہر چھپی چیز کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہر پوشیدہ راز جو جانتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، دلوں کی کیفیت، دلوں کے حالات، دلوں میں آنے والے خطرات جو جانتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ پہلے جنہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، قتال کیا، اور بعد میں راہ خدا میں مال خرچ کیا، قتال کیا، ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کی نیتیں کیسی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، بے شک کہ اللہ ہی ہے جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال کو خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال کو خرچ کیا، یہ سارے کے سارے خلوص للہیت میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ مصطفیٰ کی محبت سے سرشار تھے، یہ مصطفیٰ کریم کے عشق کے دیوانے تھے، مصطفیٰ کریم کے متوالے تھے۔ انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، لہذا ہم خوب جانتے ہیں ان کی نیتیں کیا تھی۔ جب ہم ان کی نیتیں جانتے ہیں تو ہمارا اعلان بھی سن لو، ہم سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ اللہ نے فرما لیا۔ سارے صحابہ جنتی ہے، تمام صحابی جنتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، سارے بولو ہر صحابی نبی، اور بلند آواز سے ہر صحابی نبی۔ ہاں، ابو بکر عمر بھی جنتی جنتی، عثمان علی بھی جنتی جنتی ہے، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی ہے جس نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور جو ایمان کی حالت ہی میں اس دنیا سے گیا ہے، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی بلندیاں اس بات سے پتہ چلتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ مکے میں ہے، بڑا پہاڑ ہے بہت، جو مکہ شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے،
اور اس پہاڑ کی خاصیت بتا دوں، ایک خاصیت اس کی یہ ہے کہ آقا فرماتے احد پہاڑ جو ہے وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، ابو بکر عمر عثمان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب پتھر میں تو جان ہوتی نہیں، پتھر میں جان تو ہوتی نہیں، پھر محبت کیسی؟ یہ مصطفیٰ ہیں جو جان والی چیزوں کی بھی جان رکھتے ہیں، ہے نا، ان کا بھی علم رکھتے ہیں اور بے جان چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں۔ پتھر کا پہاڑ ہے، محبت مصطفیٰ کی کر رہا ہے، آقا فرما رہے ہیں ابو بکر سے عشق کر رہا ہے، آقا فرما رہے ہیں فاروق اعظم سے عشق کر رہا ہے، آقا فرما رہے ہیں حضرت عثمان غنی سے پیار کر رہا ہے، آقا فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، کیا خرچ کرے؟ سونا، گولڈن، گولڈ، سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک مد یعنی کہ آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، آدھا کلو جو کتنے کی ہوگی تقریباً 10 روپے 12 روپے 15 روپے کی آج کے دور کے اعتبار سے، ارے 20 روپے کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، اور ایک پہاڑ بڑا پہاڑ برابر سونا کتنے کا ہوگا؟ کیلکولیٹر اگر لگانا بیٹھو گے تو کیلکولیٹر بھی زیرو بتا دے گا کہ اب اس سے زیادہ ہم سے حساب نہیں جڑتا۔ بھئی 1 کلو سونا اگر لینے جاؤ تو وہ بھی لاکھوں روپے کا جا کے، لاکھوں روپے کا، 10 گرام سونا بھی لگ بھگ وہی 50-60 ہزار روپے سے زیادہ کا ہے، 10 گرام سونا۔ تو ذرا سوچو جا کے پہاڑ، اور پہاڑ کوئی کلو 2 کلو کا تو ہوتا نہیں، پہاڑ کوئی ٹن 2 ٹن کا تو ہوتا نہیں، بلکہ کتنے ٹن کا پہاڑ ہوگا۔ اگر خالی پہاڑ کے اوپر جھاڑو لے کے کوئی بندہ لگ جائے اور ڈیوٹی لگائے کہ صرف جھاڑو دینا ہے تو اس سے جو گرد اور غبار نکلے گی وہی جانے کتنے ٹن کی ہوگی۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرا امتی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی آدھا کلو جو خرچ کرے، پھر بھی وہ سونا خرچ کرنے والا ثواب اتنا نہیں پائے گا جتنا میرا صحابی ثواب پائے گا۔ صحابہ کا مقام بڑا بلند ہے، بڑی عظمتوں کے حامل ہیں صحابہ اکرام، دین کی عظیم کڑی کا نام ہے صحابہ، حق اور صداقت کی عظیم کڑی کا نام ہے صحابہ۔ اگر صحابہ اکرام کو درمیان سے ہٹا دو تو ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، قرآن سلامت نہیں رہ سکتا، حدیث مبارکہ سلامت نہیں رہ سکتی، مصطفیٰ کی سیرت سلامت نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام کا ایک عظیم کردار ہے ہم تک دین مصطفیٰ پہنچنے میں، کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احوال کو، افعال کو، کردار کو جنہوں نے بیان کیا وہ قرآن ہے یا پھر میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں؟ یا تو قرآن نے سرکار کی عظمتوں کو بیان کیا، شانوں کو بیان کیا، یا پھر میرے مصطفیٰ کے غلام صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ تو صحابہ اکرام ایک عظیم کڑی ہیں ایمان کی، ان کی محبت لازم ہے، ان سے پیار لازم ہے، ان سے عشق لازم ہے۔ جس دل میں اہل بیت اور صحابہ کا بغض ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آتے ہیں مین موضوع کی طرف۔ 20 تاریخ 21 تاریخ آج ہو گئی، کل 22 تاریخ ہے، گھر گھر کنڈے ہوتے ہیں، کوئی 27 کو بھی کرتا ہے، کسی نے 15 کو بھی کیا۔ اس کا ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں کنڈے ہیں کیا۔ پہلے اس کے مین پوائنٹ کو سمجھیے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو ساری گدی جو ہے وہ سارا حل ہو جائے گا مسئلہ۔ کنڈے اصل ایصال ثواب کا نام ہے۔ کنڈے بنتے ہیں، اس پر فاتحہ ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے نا، کہ اور کچھ بھی ہوتا ہے؟ فاتحہ ہوتی ہے۔ اہل ایمان جو خوش عقیدہ ہیں، جو بزرگوں سے نسبت رکھنے والے ہیں، بزرگان دین سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس دور میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے ان کی بات الگ، جو کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت میں وہ کنڈے کرتے ہیں۔ اور جو مشہور ہے وہ کنڈے حضرت امام جعفر صادق کے نام سے ہوتے ہیں۔ ان کا یوم وصال ہے 15 رجب المرجب، کیا تاریخ؟ 15 جو گزر چکی۔ 22 تاریخ جو ہے وہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کا یوم وصال۔ 27 تاریخ کو بہت سے لوگ کنڈے کرتے ہیں، تو 27 تاریخ یعنی 26ویں شب جو تھی، اس رات میرے مصطفیٰ کو شب معراج ہوئی۔ تو تینوں تاریخیں
جو کرتے ہیں ان میں، جبکہ تاریخ کی کوئی خصوصیت نہیں، پورے مہینے میں، پوری سال میں جب بھی کرے گا ایصال ثواب ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ 15 کو ہی بنیں گے یا 22 کو ہی بنیں گے یا 27 کو ہی بنیں گے، جب چاہیں تب بنائیں، جب کریں گے تب ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی مسئلہ یہ؟ اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ 22 کو ہی ہوں گے تو کنڈے ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی نظر ہو، کوئی بھی نیاز ہو، کسی بھی تاریخ میں کریں ایصال ثواب، جب بھی کریں گے، دن میں کریں، رات میں کریں، صبح کریں، شام کریں، ہے نا، کسی بھی دن کریں، سوموار کو کریں، منگل کو کریں، بدھ کو کریں، جمعرات، جمعہ، شنیچر، اتوار، جب بھی کریں، جب بھی کریں ہو جائے گا، ثواب ملے گا پورا، کرنے والے کو بھی، جس کی بارگاہ میں پیش کرے گا ان کو بھی۔ تو 15 تاریخ امام جعفر صادق کا یوم وصال ہے، 22 تاریخ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کنڈوں سے روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ 22 تاریخ تو حضرت امیر معاویہ کی وصال کی تاریخ ہے، اور یہ تو شیعوں نے شروع کیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کی انتقال کی خوشی میں کنڈے بناتے تھے، اسی کو سنیوں نے لے لیا۔ یہ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے معاشرے میں لوگوں کے سامنے کہ تم ایک صحابی کے انتقال پہ خوشیاں منا رہے ہو، تم ایک صحابی کے وصال پر خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ ہے ہی نہیں، 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے غم منانے کی اجازت نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم اہل سنت جو کنڈے کرتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں نہیں کرتے، بلکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں کہ اے سیدنا امیر معاویہ، ہم آپ سے محبت رکھنے والے ہیں اور آپ مصطفیٰ سے عشق کرنے والے ہیں، لہٰذا قیامت کا دن ہو تو ہمیں اپنے سائے میں رکھیے گا، ہمیں اپنے سائے سے جدا نہ کیجیے گا۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ جس سائے میں ہوں گے وہ سب سے بڑا سایہ ہوگا، اور جس سائے کو مصطفیٰ کریم کے لواء الحمد کا سایہ کہا جاتا ہے، جس کو مصطفیٰ کی چادر کا سایہ کہا جاتا ہے، اس چادر کے سائے میں تمام صحابہ ہوں گے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنے والا ہوگا وہ ان صحابہ کی چادر کے نیچے ہوگا۔ تو ہم 15 تاریخ کریں، 22 کریں، 27 کریں، ہم 15 کو کریں تب بھی امام جعفر کی نظر کرتے ہیں، 22 کو کریں تب بھی امام جعفر کی نظر کرتے ہیں، 27 کو کریں تب بھی امام جعفر کی نظر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں بھی نظر کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم نہ ناصبی ہے، نہ خارجی ہے، نہ رافضی ہے، الحمدللہ ہم سنی ہیں۔ کیونکہ شیعہ جو کرتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں کرتے ہیں، اور ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، اگر ان کی بارگاہ سے رشتہ جڑ جائے گا تو مصطفیٰ سے بھی رشتہ جڑ جائے گا، لہذا کنڈے کریں، اچھی بات ہے، صاحب استطاعت ہے تو کریں، لیکن اس مسئلے کو بھی ذہن نشی کر لیں کہ کنڈے کرنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہیں، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے نا۔ ہاں، اب تھوڑا سا ذکر جو ہے نا 5 منٹ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بھی کر لوں، کیونکہ اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں، لوگ یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، ان پر جو ہے نا کچھ کھٹملوں کو دیکھ دیکھ کے، کچھ شیعہ ذاکرین کو دیکھ دیکھ کے، کچھ کالے کوؤں کو دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں کہ لیو حضرت علی سے انہوں نے جنگ کر لی، حضرت علی سے انہوں نے قتال کیا، یہ کیسے محب اہل بیت ہو گئے، یہ کیسے مصطفیٰ آل نبی سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ یہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، جس بلا میں کچھ ہمارے سنی بھی ڈوبے پڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے کچھ گدی نشین نہیں بلکہ گدہ نشین، کچھ خانقاہوں کے پیر جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، وہ بھی اس بلا میں مبتلا ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس بلا سے بچے ہوئے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا ہمیں ہر صحابی کا غلام بنا کے رکھنا، کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں ہم سے کبھی بے ادبی نہ ہو، ہماری زبان سے قوت گویائی اس وقت ختم ہو جائے کہ کبھی ہمارے ذہن میں کسی محبوبہ نے خدا کی بارگاہ میں زبان کھلنے، بد زبانی کے لیے زبان کھلنے کی کبھی ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آئے، اس سے پہلے ہماری زبان کی قوت گویائی ختم ہو جائے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی شانیں ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی شان تو یہ کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں،
جب صحابی ہو گئے تو اب ساری شانیں جو ہیں وہ اس میں ضم ہیں۔ ہاں، جو مصطفیٰ کا صحابی ہو گیا اس کی شانوں کا کیا کہنا، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کی رفتوں کا کیا کہنا۔ اس کی شانوں کو خدا قرآن میں اس طریقے سے بیان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہیں۔ اس شان سے اللہ ان کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، لیکن آؤ خصوصی میرے مصطفیٰ کا فرمان، میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص حضرت امیر معاویہ کے لیے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور ان کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اب جس کو مصطفیٰ کریم نے دعا دے دی ہو، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جب مصطفیٰ نے دعا دے دی تو رب تعالیٰ نے کتاب کا علم بھی عطا فرما دیا، حساب کا علم بھی عطا فرما دیا، اور عذاب سے بھی محفوظ فرما دیا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، جو آپ فرماتے ہیں، وہ رد نہیں ہوتی، بارگاہ خداوندی میں قبول اور مقبول ہو جاتی ہے۔ اور زبان تو دور ہے، اگر میرے مصطفیٰ کے دل انور پر، قلب اطہر میں کوئی خیال بھی آئے تو اللہ فوراً اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا محبوب اپنی زبان کو ہلائے، دل میں خیال آتا ہے اللہ فوراً پورا۔ اور اس کا ثبوت دیکھنا ہے، قرآن مقدسہ اٹھاؤ، دوسرا پارہ اٹھاؤ، شروع کا پہلا پیج ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے بار بار چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا، جب ہم نے تمہارے انداز کو دیکھ لیا تو اب تم اپنے چہرے کو پھیر لو جس طرف تمہارا دل چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، ایک مرتبہ دل اقدس پر خیال آیا، اے کاش کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جائے۔ ابھی یہ دل میں خیال آیا تھا، اور خیال بھی حالت نماز میں آیا، 2 رکعت ہو چکی تھی، 2 رکعت باقی تھی، سرکار نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ نے وحی نازل فرما دی، محبوب اب چہرے کو پھیر لیجئے۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، نیت باندھے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت المقدس سے قبلے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرا ہے، سرکار نے قبلہ تبدیل کیا ہے، سرکار قبلے کا طواف کر رہے ہیں، اور غلامان مصطفیٰ سرکار علیہ السلام کے جانشین، سرکار علیہ السلام کے غلام صحابہ میرے مصطفیٰ کا طواف کر رہے ہیں، سرکار کعبے کی طرف گھوم رہے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کی طرف گھوم رہے ہیں۔ اسی کو امام عشق محبت نے کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے۔ میرے مصطفیٰ نے 2 رکعت پڑھی اور حالت نماز میں رخ کو گما دیا۔ اگر اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو جاؤ، مکہ کی سرزمین ہے، مسجد قبلتین ہے، 2 محراب والی مسجد جس میں آج بھی ہے، مصطفیٰ ایک طرف رک کر کے نماز فرما رہے تھے، دوسری طرف گھوم گئے، صحابہ بھی گھوم گئے، لہذا نہ کسی کی نماز خراب ہوئی، نہ کسی کی نماز ٹوٹی، اور سب کی نماز اکمل و کامل ہی رہی۔ تو پتہ کیا چلا؟ فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال رہتا ہے خدا وہی نمازیں قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمیں وراثت ملی ہے الحمدللہ کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی محبت اور ان کے خیال کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس دور میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں نماز میں گائے بیل گدھے کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آئے تو نہیں ہوتی ہے، انہیں ان کے گائے بیل بھینس گدھے والی نماز مبارک ہو، ہمیں نماز مصطفیٰ کریم کی یاد اور مصطفیٰ کریم کی محبت اور مصطفیٰ کریم کے خیالات والی مبارک ہو۔ مسئلہ ختم۔ لہٰذا آقا نے فرمایا، دعا دی، اللہ نے قبول فرما لی، اللہ نے کتاب کا علم بھی عطا فرمایا، حساب کا علم بھی عطا فرمایا، عذاب سے بھی دور فرما دیا۔ اور میرے آقا مزید ارشاد فرماتے ہیں، خاص حضرت امیر معاویہ کے لیے آقا فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت پر قائم رہنے والا بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہنچانے والا بنا۔ جب مصطفیٰ جس کے لیے دعا کر دیں
اس کے مقام و مرتبے کو کوئی بھلا گھٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ آج لوگ ان کی عداوت میں مر جائیں گے لیکن ان کے چمکتی ہوئی شانوں پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ان کی شانیں روز فروز فزو ہوتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی، اس لیے کہ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ہاں تو حضرت امیر معاویہ ہدایت والے بھی ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے والے بھی ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے والے بھی ہیں۔ حضرت شہاب الدین خفازی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بے ادبیاں کرے۔ لہٰذا جو سنی ہوگا وہ کسی کا بھی بے ادب نہیں ہوگا، سب کا با ادب ہوگا۔ بے ادب کبھی سنی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، با ادب سنی ہوتا ہے جس کے دل میں صحابہ کا بھی پیار ہو، اہل بیت کی بھی محبت ہو، وہ سنی ہوتا ہے۔ اسی کو میرے امام نے کہا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور اسی محبت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو مذہب معظم اہل سنت پر مضبوطی سے استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔